قبرستان میں جب ہم آئیں تو یہاں سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے ہنستے بولتے تھے، اب زندگی میں مصروف تھے، مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے، آج وہ زیر زمین ہیں اور اپنی آخری آرام گاہ میں سو رہے ہیں۔ انسان اگر عبرت کی نگاہ سے آئے تو بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ قبریں بھی اب ہمیں مختلف کیٹیگریز میں نظر آتی ہیں۔ کچھ قبریں ایسی ہیں جو کچی ہیں، جن پر لپائی بھی نہیں ہوئی۔ کچھ قبریں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جن پہ لپائی ہو جاتی ہے۔ کچھ قبریں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جو پختہ ہیں۔ کچھ قبریں ایسی نظر آتی ہیں جو پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر ٹائلز لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر کچھ قبریں ہمیں ایسے نظر آتی ہیں جن پہ سائبان ہیں۔ کچھ قبریں ایسی نظر آتی ہیں قبرستان میں جن پر گنبد بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ کمرہ لگا ہوا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جس طرح معاشرے میں ہمیں تفریق نظر آتی ہے کمزور کی، غریب کی، اور پھر اس طرح لوور مڈل کلاس، مڈل، اپر مڈل، رچ اور ویلدی کلاس، اب تو قبرستان میں بھی ایسا ہی نظر آنے لگا ہے۔ پہلے قبریں کچی ہوتی تھیں، ایک جیسی نظر آتی تھیں، لیکن اب ہمیں قبریں پختہ ہونے کی وجہ سے مختلف نظر آتی ہیں، اور لوگوں کی اب لوگ یہ لگتا ہے کہ اس مرحوم کے جو پسماندگان ہیں وہ ماشاءاللہ بہت امیر ہیں، دولت والے ہیں، دیکھو انہیں قبر کتنی اچھی بنائی ہے۔ اب کسی کی مردے کی عمارت کا اندازہ بھی اس کی قبر کو دیکھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں اب ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ قبر پختہ کروائیں، ضرور کروائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے اس کے لیے بھی کچھ کام کریں۔ قبر پختہ ہو جائے تو یہ ایک دکھاوا ہے، یا ہم یوں کہہ لیں کہ اس کو دست برد سے بچانا ہے گور کن کی، کہ ایسا نہ ہو کچھ عرصہ کے بعد اس کی کھدائی کر کے اور یہاں کسی اور مردے کو دفن کر دیا جائے۔ ویسے تو حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک قبر سے 70 مردے یا اس سے زائد اٹھیں گے، تو یہ تو ہے لا محالہ کہ جہاں ایک مردہ دفن ہے وہاں پہلے سے کچھ اور مردے بھی دفن ہوں گے۔ لیکن بہرحال پختہ قبر کی بات ہو رہی تھی تو پختہ قبر ضرور کرائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو مردہ اندر ہے اس کے لیے بھی کام کریں، اس کی بہتری کے لیے کام کریں، کیونکہ اس دنیا میں جانے کے بعد مردہ مکمل طور پر زندہ لوگوں پر انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کچھ خود سے نہیں کر سکتا، بلکہ زندہ لوگ، اس کے دوست احباب، اس کے پسماندگان اس کے لیے کار خیر میں حصہ لے کر اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک بیج زمین میں بوتے ہیں اور اس سے تناور درخت اگتا ہے، پھل لگتے ہیں، اس میں پرندے بسیرا کرتے ہیں، اس کے پتے کسی کی خوراک بنتے ہیں، اور پھر اس پہ جو پھل لگتا ہے اس سے بیج بنتا ہے، اور پھر اس سے مزید درخت لگتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے مردے کے لیے ایک اچھا کام کرتے تو یقیناً اس سے بہت زیادہ اچھے کام جنم لیں گے، اور یہ فائدہ الٹیمیٹلی مرحوم کی روح کو فائدہ پہنچائے گا اور اس کے لیے آسانی کا باعث بنے گا۔